السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آب زمزم کا کنواں جس کو دیکھنا ہر مسلمان کی خواہش ہے اور اس کا پانی پینا ہر مسلمان کا خواب ہے۔ ناظرین، وہ کتنا خوش نصیب شخص ہوگا جو آب زمزم کے کنویں کے پاس جا کر آب زمزم کا پانی پیے اور اسے دیکھے۔ ناظرین، یقیناً آپ بھی یہ چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے اس سے جڑی کچھ اہم باتیں جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو ایک ایسی ویران جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے تھے جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہ تھا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ایک شیر خوار بچے تھے، پیاس کے مارے تڑپ رہے تھے تو آپ کی والدہ ادھر ادھر پانی کی تلاش میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کیا جس کا نام زمزم پڑ گیا اور بعد میں یہ کنویں کی شکل میں اختیار کر گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے اس کنویں کا پتہ نہیں تھا۔ ناظرین، پھر انہیں کیسے معلوم ہوا اور یہ کنواں کس وجہ سے بند ہو گیا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا، اسماعیل علیہ السلام سے آ کر ملا اور یہیں آ کر بس گیا، اور پھر 130 سال کی عمر میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے خانہ کعبہ کے ذمہ دار ہوئے اور ایک زمانے تک ہوتے رہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد قبیلہ جرہم اور اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک لڑائی ہو گئی جس میں قبیلہ جرہم جیت گئے اور انہی کی حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن جب اس قبیلے کا ظلم و ستم اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی بہت زیادہ بڑھ گئی تو تمام عرب کے قبیلے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو مضبوط قبیلہ جرہم کو مکہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ لیکن جب وہ نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو زمزم کے کنویں میں دفن کر گئے اور کنویں کو اس طرح بند کر کے زمین کے برابر کر گئے کہ زمزم کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ پھر ان لوگوں کے جانے کے بعد واپس اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں آ کر بسی، لیکن کسی نے اس کنویں کی طرف توجہ نہ دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نشان بھی باقی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ہاتھ میں آئی تو خدا نے چاہا کہ اب وقت ہے کہ اس کنویں کو جو ایک عرصے سے بند پڑا ہے اس کو سب کے سامنے لایا جائے اور اس کا فیض سب پر عام کر دیا جائے۔ اس لیے عبد المطلب کو خواب میں اس جگہ کو کھودنے کا حکم دیا جہاں کنواں تھا۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ کنواں کھودو، اور یہ خواب میں لگاتار 3 دن تک دیکھتا رہا۔ چوتھے روز اس نے کہا کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ ہی کبھی کم ہوتا ہے اور بے شمار حاجیوں کو سیراب کرتا ہے۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشان اور علامات بتائی گئی تو عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، اس لیے اس خواب کو اپنے قبیلے قریش کے سامنے بیان کیا اور کہا میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ تو قبیلہ قریش نے مخالفت، لیکن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر اس جگہ پہنچ گئے اور کھودنا شروع کر دیا۔ 3 روز تک کھودنے کے بعد کنواں نظر آ گیا تو عبد المطلب نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کنویں کے قریب کچھ حوض تیار کروائے جن سے حاجی آب زمزم بھر بھر کر پیتے۔ لیکن کچھ لوگ جو مکہ میں عبد المطلب سے جلتے تھے انہوں نے یہ شرارت شروع کر دی کہ رات میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے، جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ آخر ان کو خواب میں بتلایا گیا کہ اس پانی کو صرف پینے کی اجازت ہے، نہانے کی نہیں۔ تو عبد المطلب نے صبح اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جب کسی نے حوض کو خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ گھبرا کر سرپسندوں نے کنویں سے چھیڑ چھاڑ کرنا بند کر دیا، تو ایسے ہی آب زمزم کا کنواں دوبارہ وجود میں آیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔